اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی تیسرا حصہ۔ ابن مبارک نے ایک ساتھی کو درد بھرا خط لکھا کہ تم مجنون ہو گئے، جبکہ تم مجنونوں یعنی پاگلوں کے معالج یعنی علاج کرنے والے تھے۔ ابن الیہ اس وقت کے ممتاز محدث اور امام تھے۔ وہ عبداللہ بن مبارک کے خاص احباب میں تھے۔ تجارت میں بھی وہ ان کے شریک تھے، اٹھنا بیٹھنا بھی ساتھ تھا، مگر انہوں نے بعض عمرہ کی مجالس میں جانا شروع کر دیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ایک روز مجلس میں آئے تو ان سے مخاطب نہیں ہوئے۔ ابن الیہ بہت پریشان ہوئے، مجلس میں تو کچھ نہ کہہ سکے۔ گھر پہنچے تو بڑے اضطرار کی حالت میں عبداللہ بن مبارک کو یہ خط لکھا: اے میرے سردار، مدتوں سے آپ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، ان احسانات کو میں اپنے متعلقین کے حق میں برکت شمار کرتا تھا۔ آپ نے مجھ کو نہ جانے کیوں اپنے سے جدا کر دیا اور مجھ کو میرے ہم نشینوں میں کم رتبہ بنا دیا۔ میں آپ کے دولت قدا پر حاضر ہوا، لیکن آپ نے میری طرف توجہ تک نہ کی۔ اسی عدم توجہ سے مجھے آپ کی ناراضگی کا علم ہوا اور مجھے اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ میری کون سی غلطی آپ کے غضب اور غصے کا سبب بنی۔ اے میرے محترم، میری آنکھوں کے نور، میرے استاد، اللہ کی قسم آپ نے کیوں نہیں بتلایا کہ یہ کیا خطا ہوئی جس کی بنا پر میں آپ کی ان تمام نوازشوں اور کرم فرمائیوں سے جو میری غائب تمنا تھیں محروم ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک نے یہ پر اثر خط پڑھا، مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند اشعار جواباً ان کے پاس لکھ کر بھیج دیے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے علم کو ایک ایسا باز بنانے والے جو غریبوں کا مال سمیٹ کر کھا جاتا ہے، تم نے دنیا اور اس کی لذتوں کے لیے ایسی تدبیر کی ہے جو دین کو مٹا کر رکھ دے گی۔ تم خود مجنون ہو گئے جبکہ تم مجنونوں کا علاج تھے۔ وہ تمام روایتیں آپ کی کیا ہوئیں جو ابن اور ابن سیرین سے آپ بیان کرتے ہیں؟ وہ روایتیں کہاں گئیں جن میں سلاطین سے ربط و ضبط رکھنے کی وعید آئی ہے؟ اگر تم کہو میں اس پر مجبور کیا گیا تو ایسا کیوں ہوا؟ ابن الیہ کے پاس قاصد یہ اشعار لے کر پہنچا اور انہوں نے پڑھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور اسی وقت اپنے عہدے سے استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔